کون سی ایسی ریڈ لائنز ہیں جو ڈرا کر کے وائس پریزیڈنٹ امریکہ واپس چلے گئے ہیں، نمبر 1. اینڈ سیکنڈلی کون سی ایسی چیز ہے جو قابل قبول نہیں تھی ایرانین ڈیلیگیشن کو، اس پہ کوئی روشنی ڈال سکیں گے؟ جی دیکھیے رن صاحب، میرے پاس کوئی اندرونی علم تو نہیں ہے، پر جو جیسے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے کی اسٹیٹمنٹ میں کہا، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ پہلی ریڈ لائن تو ان کی نیوکلیئر ہے جی، اور نیوکلیئر پہ وہ کیا چاہتے ہیں. مجھے شک ہوگا کہ جو ایران نے پہلے آفر کیا تھا جب عمان میں پچھلی میڈیشن کے تحت لاسٹ راؤنڈ ہوا تھا اور عمان کی نیگوسیشن پھر جنیوا میں ہوئی تھی، اس میں سننے میں یہ آتا ہے کہ ایران نے کافی فارورڈ لوکنگ آفر دیا تھا. تو شاید ان کی خواہش یہ ہو کہ ایٹ لیسٹ جو پہلے آفر دیا تھا اس پہ مان جائے. تو اب پتہ نہیں ایرانی پوزیشن بدل گئی ہے یا نہیں نیوکلیئر ایشو پر. تو یہ میرے خیال میں ایک مسئلہ ہے جو بڑا مسئلہ ہے امریکہ کے لیے. جو دوسرا مسئلہ ہے جو اہم ہے امریکہ کے لیے، وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز. اس کو کھلوانے کے لیے انہوں نے جو سیز فائر میں بھی یہ دلوایا تھا کہ سیز فائر ہوگا، اس کے ساتھ میں ہارمز اسٹریٹ ایران کھول دے گا، اور پھر ایران نے مان لیا تھا کہ وہ کھولے گا پر ان کوآرڈینیشن وتھ اٹس سیکورٹی فورسز. تو اب اس ان کوآرڈینیشن کا کیا مطلب ہے کیا نہیں ہے، پر یہ ہارمز کو اس نے ابھی ایران نے نہیں کھولا، کیونکہ ان کے کہنے سے یہ اسرائیلی اٹیکس جو لیبنان پہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ سیز فائر پورا مکمل نہیں ہوا ہے. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ لیبنان پہ حملے بند ہوں گے، وہ نہیں بند ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں کھول رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ دو ریڈ لائنز تو نظر آتی ہیں امریکہ کی. باقی کیا ہوگا وہ مجھے علم نہیں ہوگا. سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے، اگر منیر اکرم صاحب کہا جائے تو میرے اندازے کے مطابق، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجئے گا، میرے خیال میں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور عنقریب ہمیں اس کا بھی وینیو اور اس کے ڈیٹس جو ہے ہمارے سامنے آ جائیں گی میرے اندازے کے مطابق. آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ اوور نائٹ تو چیزیں سارٹ آؤٹ ہو نہیں سکتی، کیونکہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اتنا پرانی چپکلش ہے آئی وڈ سے. تو بوتھ دا کنٹریز ور ایٹ لاگر ہیڈز ود ایچ ادر. تو اوور نائٹ تو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی نا، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اس چیز سے تو اگری کریں گے آپ، اور کنٹینیویشن جو ہے ڈائلاگ کی، یا جو ہم جس طریقے سے پاکستان نے جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کو، میڈییٹ کیا ہے ان دونوں کنٹریز کو، مزید ہم کر سکتے ہیں اس میں. ایسا ہی ہے جی؟ جی میرے خیال میں مذاکرات تو جاری رہیں گے اور رہنا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک میٹنگ میں تو نہیں معاہدہ ہو سکتا ہے. اتنے سارے مسئلے ہیں یہ ایران اور امریکہ کے درمیان، تو سب پہ معاہدہ تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ مذاکرات دونوں طرف نے کہا ہے کہ انہوں نے اب نہیں کہا کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے، دونوں طرف نے نہیں کہا ہے. تو مذاکرات تو جاری رہیں گے. اب وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یا زیادہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان کو استعمال کرتے رہیں گے ایز اے میڈیٹر. تو ہمارے تھرو کچھ کمیونیکیشنز ہوتی رہیں گی، مذاکرات جاری رہیں گے. اب اس کی اگلی میٹنگ کب ہو سکتی ہے، فزیکل میٹنگ کب ہو سکتی ہے، کب نہیں ہو سکتی ہے، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. میرے خیال میں دونوں طرف دیکھیں گے کہ یہ جو ان کی پرائیورٹیز ہیں، ایران کی پرائیورٹی ہے لیبنان میں جنگ رک جائے، امریکہ کی پرائیورٹی کہ ہورموز کا اسٹریٹ کھل جائے. تو یہ پرائیورٹیز کو جب ایڈریس کیا جائے گا تو شاید پھر واپس میٹنگ ہو سکتی ہے. پر اس بیچ میں اب ایسکلیشن کا بھی خوف ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیں گے، بلاکیڈ کر دیں گے، اس سے چیزیں بگڑ سکتی ہیں اور ایسکلیشن کی طرف جا سکتی ہیں.
اچھا مجھے ایک بات بتائیے منیر اکرم صاحب، جو ٹیوزڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے نیگوسیشن بٹوین لیبنیز اتھارٹیز اور اسرائیل کے درمیان، اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی بریک تھرو مل سکے گا، ہو سکے گا؟ جی میرے خیال میں مجھے تو مشکل نظر آتا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ کتنا زور امریکہ ڈالتا ہے نیتن یاہو کے اوپر اس جنگ کو روکنے کے لیے. اچھا اب مذاکرات نیتن یاہو نے مانے ہیں وہ لیبنان کی حکومت کے ساتھ، پر ان کی جو جنگ ہے وہ تو حزب اللہ کے ساتھ ہے، اور اس پہ انہوں نے کچھ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے حملے حزب اللہ کے اوپر تو جاری رہیں گے، باوجود کہ بائیلیٹرل ٹاکس اگر لیبنان کی حکومت سے ہوں گے، پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حزب اللہ پہ جو ٹیکس ہیں ہمارے لیبنان میں اس کو ہم روک دیں گے. جب تک وہ نہیں رکتا ہے تو ایرانی ہرمز کا اسٹریٹ نہیں کھولیں گے. اچھا منیر اکرم صاحب، کیا کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے اس ریجن میں جو کہ مل کے امریکہ کے ساتھ کوشش کر سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم کہ اسٹریٹ کو کھلوا لیا جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے منیر صاحب؟ جی دیکھیے، ایران کی جو پوزیشن ہے اسٹریٹ ہرمز کے بارے میں، اس میں میری نظر میں ایران دیکھ رہا ہے کہ سب میں بڑا جو ان کا لیوریج ہے نیگوسیشن میں، ان کا سب میں بڑا لیوریج ہے ہرمز. پر وہ انہوں نے جو مانا سیز فائر کے معاہدے میں، انہوں نے مانا کہ ہم ہرمز کھول دیں گے ان کوآرڈینیشن وتھ ایرانین سیکیورٹی فورسز. اب اس کی جو بعد میں جو آبجیکشن ان کی آئی، اس کو جو انہوں نے روک دیا، وہ لیبنان کی وجہ سے تھا کہ اسرائیل نے لیبنان پہ حملے شروع کر دیے. تو ایک یہ مسئلہ ہے لیبنان کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہرمز میں ان کوآرڈینیشن کا کیا مطلب ہے. ان کوآرڈینیشن کا مطلب صرف یعنی کہ لاجسٹیکل کوآرڈینیشن ہوگی، یا جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کوئی ٹیکس لے گا جانوں کو وہاں سے جانے کے لیے. تو میرے خیال میں ٹیکس دینے کے لیے تیار امریکہ نہیں ہے اور دوسرے ملک بھی نہیں ہے. تو ہم نے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا اس کے. اگر وہ ایرانی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ پیسہ ملے یہ اس کو آپریٹ کرنے کا، تو ہم نے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کس طرح سے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، کیونکہ ان کی بھی تباہی ہوئی ہے، ریکنسٹرکشن کرنی ہے. انہوں نے ریپریشن مانگی ہے. اگر ٹھیک ہے آپ ریپریشن نہیں دینے کے لیے تیار ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو کوئی آمدنی ہونی چاہیے آئل سے. ان کو جو ان کے فروزن ریسورس جو ان کے جو فریز کیا ہوا اس کو چھوڑ دیں، سینکشنز ہٹائیں. تو اس قسم کا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے جس کے تحت ہرمز کو کھول سکتے ہیں. پر یہ ایران کا بڑا لیوریج ہے اور وہ آسانی سے یہ لیوریج چھوڑے گا نہیں جب تک اس کی کچھ باتیں مانی نہیں جائیں گی. میں نے اتحاد کی بات کی تھی کہ اتحاد کیا ممکن ہے مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک کا مل کے اسٹریٹ کو کھلانے کی کوشش کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے، یس اور نو؟ یہ ایران کے بغیر تو نہیں کھول سکتے. جو بھی اتحاد ہوگا اس میں ایران اگر شامل ہے تو کھول سکتے ہیں. اگر ایران نہیں مانتا تو پھر زوری سے تو کھولنا بڑا مشکل ہوگا. مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے.